اور قیامت تک اس مرنے والے کے لیے دعائے بخشش کرتے رہو۔ یہ دو فرشتوں جو انسان کے ساتھ کرامن کاتبین کی صورت میں ہیں، یہ بندہ مومن کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر موجود ہیں اور قیامت تک پھر اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے بخشش کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتے اجسام ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے جبریل مجھے اپنی اصلی شکل دکھا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، حضور اس طرف رخ انور کیجئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخ انور اس طرف کر کے تو دوبارہ اس طرف کیا تو جبریل امین اپنی اصلی شکل میں موجود تھے، اور ان کے نورانی پر ان کی وسعت، لمبائی اور چوڑائی اس قدر کہ جہاں تک نظر جائے وہ مشرق و مغرب کو ڈھانپ لے۔ اب جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ابھی ایک پر ہے جس نے مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیا ہے۔ یہ میرا ابھی ایک پر ہے جس نے مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیا ہے۔ پروردگار عالم نے مجھے ایسے 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پر کی لمبائی اور چوڑائی اور اس کی وسعت اس قدر کہ پورے روئے زمین کو ڈھانپ لے، تو پھر یقیناً پروردگار عالم نے طاقت اور قوت بھی اسی کے مطابق ہر فرشتوں کو عطا کی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ سارے مکلف ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ان پر لاگو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم فرماتا ہے یہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو اب جو مخلوق مکلف ہے وہ 4 طرح کی ہے۔ نمبر 1 ملائکہ، نمبر 2 شیاطین، یہ کافر ہیں۔ شیطان بنیادی طور پر آگ سے اس کی تخلیق ہوئی، اور جب جناب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے۔ تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، میں اس سے افضل ہوں، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ شیاطین ہی انسان کے دشمن ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جا بجا مقامات پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کے انسانوں اور جنوں میں سے دشمن بنائے ہیں، اور یہ ناری مخلوق ہے، آگ سے پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کہ یہ انسان کو اچھائی سے ہٹا کر برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جنات ہیں۔ جنات بھی 2 طرح کے، ان میں سے کچھ مومن ہوتے ہیں اور کچھ کافر ہوتے ہیں۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور قوت اور تصرف کی دولت عطا کی ہوتی ہے۔ نمبر 4 کہ جو مخلوق مکلف ہے۔ چوتھے نمبر پر انسان ہے۔ انسان کی ابتدا جناب سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، یہ پہلے انسان اور پہلے خلیفہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انسان اس پوری کائنات کے اندر جتنے پائے جاتے ہیں یہ سارے بھی برابر نہیں، یہ سارے بھی برابر، یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ انما انا بشر مثلکم کا معنی کیا ہے، کہ وہاں پر جو فرمایا گیا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو وہ بشر کیسا ہے؟ کیا ہمارے جیسا بشر ہوگا؟ اب یہ ساری باتیں سمجھانے کا مقصد ہم نے آیا مبارکہ کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھنا ہے۔ انسان کی ابتدا ہوئی جناب سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب یہ خلیفہ ہیں۔ جب ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمانا چاہی تو فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، کیا تو ایسے کو اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون ریزی، فتنہ و فساد کرے گا؟
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم بولیے سارے وہ تم نہیں جانتے۔ اب جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان جنات اور شیاطین سے افضل ہے، انسان جنات اور شیاطین سے افضل ہے۔ اب رہی بات انسان اور فرشتوں میں سے افضل کون ہے، تو پھر اب اس پر مشہور زمانہ محقق و مفسر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ایک دلچسپ بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے نہ عقل دی ہے نہ شہوت دی ہے۔ مثلا ہمارے سامنے درخت موجود ہے، یہ ہے تو مخلوق لیکن نہ عقل نہ شہوت۔ نمبر 2، کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایسی کہ جن کو پروردگار عالم نے شہوت تو دی ہے، نفسانی خواہشات تو دی ہیں، لیکن عقل نہیں دی۔ اس سے مراد حیوانات، جانور ہیں کہ ان کے پاس شہوت ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق ایسی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے لیکن شہوت نہیں دی، خواہشات نفسانیہ نہیں دی، وہ فرشتے ہیں کہ ان کو پروردگار عالم نے عقل دی ہے لیکن بولیے شہوت نہیں دی۔ نمبر 4، چوتھی مخلوق وہ ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے عقل سے بھی نوازا، شہوت بھی عطا کی، وہ ہے حضرت انسان۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان افضل ہے کہ فرشتے افضل ہیں؟ تو پھر شیخ محقق نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی شہوت عقل پر غالب آ جائے، انسان کی شہوت عقل پر غالب آ جائے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور اگر عقل شہوت اور خواہش پر غالب آ جائے تو پھر یہی انسان فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ بات ہے ساری سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سارے جنات اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کون سے انسان اور کون سے جنات ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے جہنم کے لیے پیدا کیا؟ پھر اسی کی تفصیل خود ہی ارشاد فرمائی کہ لہم قلوب، اللہ تعالیٰ نے انہیں دل دیے، لا یفقہون بہا، لیکن وہ ان دلوں کے ساتھ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں لیکن ان آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها، انہیں کان دیے ہیں لیکن وہ کانوں سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان، یہ حضرات چوپایوں کی طرح ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب جن حضرات نے اپنی عقل کو، جن حضرات نے اپنی آنکھوں کو، جن حضرات نے اپنے کانوں کو، جن حضرات نے اپنے دل کو صحیح استعمال نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پھر اگر نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے حضرات جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب آپ دیکھیے انسانیت کی ابتدا ہوئی جناب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب انسان بھی سارے کے سارے تو فرشتوں سے افضل و اعلیٰ نہیں، بلکہ ہم یہاں سے اب اوپر کی طرف چلتے ہیں۔ انسان بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر۔ مومن کافر سے افضل ہے، بولیے مومن کافر سے، سارے حضرات بولیے مومن کافر سے افضل ہے۔ اب ایک عام مومن ہے اور پھر اسی کے مقابل ایک صالح نیک شخص ہے۔
تو جو ایک عام مومن ہے اس سے نیک متقی پرہیزگار مومن افضل ہے۔ اب ایک عام انسان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جن کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرمائیے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب اس مرتبے میں اور ایک عام انسان کے مرتبے میں 60 واسطے ہیں۔ کتنے جی؟ اب جب ایک عام انسان ہونے کے اعتبار سے دیکھنے میں اگر دیکھا جائے کہ جو مومن انسان ہے اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، جو مومن انسان ہے اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، جو مومن انسان ہے اس کے بھی 2 پاؤں ہیں، اسی کے مقابل لا کر اگر کسی کافر کو کھڑا کر دیا جائے اور پھر کوئی دیکھنے والا دیکھ کر کہے اس کے بھی 2 ہاتھ اس کے بھی 2 ہاتھ، مومن کی بھی 2 آنکھیں کافر کی بھی 2 آنکھیں، جس طرح یہ کھاتا ہے اسی طرح کافر کھاتا ہے، تو بتائیے یہ دونوں صرف یہ چیزیں دیکھ کر برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟